اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیسے ہیں خوشبو قرآن کے قافلے کے تمام ساتھی؟ امید کرتی ہوں کہ ہم سب دنیاوی لا حاصل مصروفیات سے بچ کر اپنے رب کی رضا کا مکھڑا دیکھنے کے متمنی ہو کر صبح سے شام کر رہے ہیں کہ انسان کا وقت خالی گلاس کی طرح ہے۔ خالی گلاس میں پہلے فرائض کے پتھر بھریں، پھر سنتوں اور نوافل کی بجری بھریں، پھر معاملات اور شریعت کے مطابق روزانہ اعمال کی ریت بھر دیں، پھر آخری چیز اپنے ظاہری اور جسمانی وجود کی ضروریات پوری کرنے کا پانی بھی ڈال دیں گے تو یہ وقت کا گلاس ہر چیز سے بھر جائے گا۔ اگر ہم پہلے ہی اپنی نفسانی خواہشات کا پانی بھر دیں گے تو پھر کسی چیز کی گنجائش ہمارے وقت میں نہیں نکلے گی۔ اگر ہم نے ترجیح دی اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو اپنے وقت میں، تو پھر باقی کے سارے کاموں کی گنجائش بھی بنتی چلی جاتی ہے۔ جب اللہ کریم نے ایمان خلق کیا تو ایمان نے کہا، اے اللہ مجھے طاقت عطا فرما۔ اللہ کریم نے اسے 2 بازو عطا فرمائے طاقت اور قوت کے لیے، ایک خوش اخلاقی کا اور دوسرا سخاوت کا۔ اور اسی طرح سے کفر کے ساتھ اس کی طاقت کیا بنی؟ بد اخلاقی اور بخیلی۔ اب ہمیں دیکھنا ہے ہمارے ایمان میں خوش اخلاقی اور سخاوت کتنے % ہے، اور اگر کم ہے تو اس کو بڑھائیں تاکہ ہمارا رب ہمیں ایمان کے درجوں میں بڑھا دے۔ تزکیہ کے بنیادی اصولوں میں اپنے نفس کے غلط رجحانات کو روکنے کے لیے انسان کا خود اپنا نفس کا مجاہدہ اسے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے سورہ الشمس میں بھی بتا دیا کہ جو اپنے نفس کا مجاہدہ کر گیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ 5 وقت کی مؤذن کی آواز ہمیں اپنے نفع اور کامیابی کا احساس اور یقین نہ دلائے تو ساری سوچ فضول ہو جاتی ہے۔ جسمانی گندگی تو خود بخود روزانہ صاف ہو جاتی ہے۔ ایک نظام ہے اللہ پاک نے چلایا ہوا کہ ہمارے اندر سے گندگی نکل جاتی ہے، مگر ہمارے نفس کی گندگی اپنے آپ نہیں نکلتی۔ اس کو نکالنے کے لیے ارادہ اور عزم ہم نے کرنا ہے۔ نظام میرے رب نے اس کو نکالنے کا بھی چلایا ہوا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوبین کے صدقے میں یہ سارا سسٹم جو ہے وہ چلایا ہوا ہے کہ بندہ اگر ارادہ کر لے اور یہ سوچ لے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے جو ہے پیش ہونا ہے، مجھے اپنے رب کا ساتھ چاہیے، تو پھر میرا رب راستے کھول دیتا ہے، اس نظام کا بندے کو حصہ بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا ارادہ اور ہمارا عزم جو ہے وہ ہمیں اس نظام کا حصہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے خود سے سوال کرے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں، اور ارادہ صرف اور صرف رب کی رضا، رب کی خوشی اور اس کے قرب کی خواہش ہو تو میرا رب پاکیزگی عطا کر دیتا ہے۔ عقیدہ کے ساتھ تزکیہ بندھا ہوا ہے، خیالات، جذبات، نیت، سوچ، الفاظ، عمل سب درست ہوں تو تزکیہ نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط بن جاتا ہے۔ خوش اخلاقی ہمارے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امت کا ایک شخص اللہ کے پاس اپنے حسن خلق کی وجہ سے قرب پا رہا ہے۔ اخلاق بلند ہو تو جنت کا درجہ بھی بلند ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو امت کے لیے مثال بنایا۔ اخلاق کی بلندی مستقل خود کو اللہ سے جڑے رکھنے سے ادا ہوتی ہے۔ ہر وقت ہر حال میں خود کو اللہ کی نظر میں محسوس کرنا کہ ہماری نظر میں تو اللہ سما نہیں سکتا، ہم تو اس کو دیکھ نہیں سکتے، مگر یہ یقین رکھنا کہ وہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہوئے صبر اور نرمی کے ساتھ معاملات ادا کرنا، یہ ہمیں اللہ کریم کا قرب ملاتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک اللہ کا خوف اور دوسرا ہر وقت اپنے گناہوں پر شرمندگی اور استغفار، اور تیسرا عمل صدقہ دیتے رہنا، یہ 3 اعمال اخلاق حسنہ کے حصول میں مدد دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، صدقہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے دینے والا جب دیتا ہے تو لینے والے کا ہاتھ میرا ہاتھ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں اس مالک کے کہ اس نے کتنی محبت ہم سے کی ہے، کہ جس کو یہ شوق ہے کہ میرا ہاتھ رب کے ہاتھ سے ملے، وہ دن میں جتنی بار ملانا چاہے ملا لے، جتنی بار چاہے صدقہ کرے، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے ملے گا۔ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، راستہ صاف کر دینا بھی صدقہ ہے، اچھا اخلاق سب سے بہترین عبادت ہے۔ اللہ کریم اپنی رحمت کی چادر سے اس شخص کو ڈھانپ لے گا روز قیامت جس نے زندگی میں کسی کا عیب ڈھکا ہوگا۔ یاد رکھیں، آدمی کا ارادہ مضبوط نہ ہو تو دنیا کی بہتر سے بہتر رہنمائی بھی کام نہیں آتی۔
گھر بیٹھ کر تمنا کرنا میں اچھا ہو جاؤں، میں نیک ہو جاؤں، میں متقی ہو جاؤں کافی نہیں ہے کہ رب فرماتا ہے سورہ کہف کی آخری آیت میں وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ رب کہتا ہے جو مجھ سے ملاقات کی آرزو رکھتا ہے، اور یاد رکھیں یہ ملاقات کی آرزو رکھنا یا رب کے دیدار کے متمنی رہنا یہ کوئی ظاہری عمل نہیں ہے، یہ قلب کی کیفیت ہے کہ قلب میں یہ آرزو پیدا ہو جائے۔ اللہ کریم سے قرب اور ملاقات کی خواہش کی طرف انسان کو برائیوں سے روک دیتی ہے۔ اور یرجو کا لفظ رجا سے نکلا ہے، یعنی ملاقات کی امید رکھنے والا بندہ دکھتا نہیں ہے، دکھنے میں نہیں دکھتا کہ وہ کیا ہے، لیکن دراصل اس کی قلبی کیفیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ جس میں وہ خود بخود ان چیزوں سے دور چلا جاتا ہے جو اس کے اور اس کے رب کی ملاقات میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں۔ اس کی ملاقات اور پھر اس کی آرزو سچی سے سچی تر ہوتی چلی جاتی ہے، اور وہ پاکیزہ سے پاکیزہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان ہستیوں سے نسبت پر مطمئن ہوتا ہے جن کے وسیلے سے اسے اس کا رب ملا ہے۔ جیسا کہ کل ہم نے بات کی کہ پورے قرآن پاک میں سبیل اللہ مولا علی علیہ السلام کا لقب ہے۔ آئیں سورہ محمد کی پہلی ہی آیت پر تفکر کریں اور سبیل اللہ کی عظمت اور حقیقت قرآن نے کیسے واضح کی ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم ذلك بأن الذین كفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ یاد رکھیں قرآن پاک میں رب ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو کافر ہو گئے اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کی سبیل تک جانے سے روکا، ایسے عمل کرنے والوں کے اعمال اضل اعمالہم میں ضائع کر دوں گا، برباد کر دوں گا۔ معلوم ہوا کلمے سے انکار کرنے والے کافر نہیں ہیں بلکہ اللہ کو مان کر کافر ہوئے ہیں، اور عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کے عمل تباہ ہو رہے ہیں۔ پھر فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور پھر فرمایا ایمان لائے اس چیز پر جو اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو چکی ہے۔ نزلہ سے مراد پہلے ہی سے نازل شدہ کسی پیغام کی طرف اشارہ ہے، اور فرمایا جا رہا ہے نزل علی محمد وہو الحق، وہ پیغام جو میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے اور وہ حق پیغام ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے احکامات جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، پوری شریعت وہی قرآن جبریل علیہ السلام لے کر آئے، جبکہ مولا علی کی ولایت جبریل علیہ السلام نہیں لے کر آئے، بلکہ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا علی کی ولایت شب معراج اللہ کریم نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود عطا فرمائی، اور قوم غدیر میں جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دو بلغ ما انزل الیک، پہنچا دو جو آپ کی طرف نازل ہو چکی ہے، کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی اس پیغام کی خبر نہ تھی، اور پھر اس ولایت علی پر ایمان لانے کا انعام بتایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب کہتا ہے کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، کہ میں ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور ان کے اعمال کی اصلاح کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور سورہ آل عمران میں گناہ بخشوانے کی رب نے 5 شرطیں بیان کی ہیں۔ والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لاکفرن عنہم سیئاتہم۔ رب فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، گھروں کا قبضہ غیروں کے پاس چلا گیا اور تکلیف اور اذیت برداشت کی، اور پھر وہ قاتلوا اور تلوار اٹھائی، جہاد میں قتل کیا کافروں کو، اور آخر میں وہ قتلوا خود بھی مارے گئے، اللہ کہتا ہے لاکفرن عنہم سیئاتہم، میں ان کے گناہ مٹا دوں گا۔ اور اس کے برعکس ایک امتی ہے اپنے گھر کے ریشمی بستر پر آرام سے مولا علی کی ولایت اور اہل بیت کی مودت میں مر گیا ہے، تو اللہ کہتا ہے اس کے گناہ بھی مٹا دوں گا۔ یہ 2 گروہ ہیں گناہ بخشوانے والے، اور ایک تیسرا طبقہ ہے جو مقدر کا دھنی ہے، ان کے لیے رب ارشاد فرماتا ہے سورہ فرقان میں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ رب فرماتا ہے جو توبہ کر لے اور پھر ایمان لے آئے۔ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کریم بد عملی سے توبہ کرنے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ توبہ اور ایمان فرما کر واضح کر رہا ہے کہ انہوں نے بد عقیدگی سے توبہ کر لی، اپنا عقیدہ درست کر کے
پھر صالح عمل کیے، اہل بیت علیہم السلام کی عظمت تسلیم کر لی، مولا علی پاک کی ولایت کو مان لیا، ان کے فضائل میں شک نہ کیا اور ان کی شان میں کمی اور کجی کا تصور بھی مٹا دیا، فقط مودت میں آ گئے اور اس ایمان پر عمل صالح کرتے رہے۔ اور امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی معرفت ہی عمل صالح ہے کہ ہر مقام پر کام آنے والا عمل ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور شریعت اور قانون پر عمل تو جنت جانے کی گارنٹی دیتے ہی نہیں، ہاں مودت اہل بیت ایسا بالیقین عمل ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگ خوش نصیبی کی معراج پر ہیں، ان لوگوں کے گناہوں کو میں نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اللہ کریم فرما رہا ہے ایسے صحیح العقیدہ لوگوں کے گناہ میں نیکی بنا دوں گا، ان کو میں بدل دوں گا خود نیکیوں میں۔ سورہ بینہ میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یاد رکھیں بینہ کے معنی ہے دلیل والی صورت، معجزے والی صورت، اور یہ معجزہ کیا ہے جس کو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے؟ رب فرماتا ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ۔ یہ کافر کبھی اہل کتاب اور مشرکین سے الگ نہ ہوتے، لیکن یہ الگ ہوئے کس وجہ سے کہ ان میں ایک میرا معجزہ آیا ہے اور اس معجزے کو دیکھ کر یہ ان سے الگ ہو گئے۔ اور آگے فرماتا ہے کہ وہ معجزہ میرا رسول ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کا معجزہ ہے، اور قرآن پاک ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کا معجزہ اور قرآن پاک ہمارے رسول پاک کا معجزہ ہے، تو اسی بات کو ذہن میں رکھ کر سوچیں، اگر کوئی آج کے دور میں بھی قرآن پاک میں کوئی کمی کجی نکالے نعوذ باللہ تو کافر قرار دیا جاتا ہے، عام بندے سے لے کر عالم تک اسے کفر کی سند دے دے گا کہ وہ معجزہ رسول میں کمی کجی تلاش کر رہا ہے۔ اور وہ کیسے مسلمان ہیں، وہ کیسے بدعقیدہ لوگ ہیں جو اللہ کے معجزے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے عیب نکال کر مسلمان کہلاتے ہیں، ان کی ذات میں کمی کجی کا تصور رکھ کر مومن کہلاتے ہیں۔ یہ کیسا انصاف اور دعوی مسلمانی ہے؟ پھر فرمایا اسی صورت میں آیت نمبر 7 میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ۔ اللہ اکبر۔ تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ میں ان آیات کا شان نزول بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام صحابہ کرام بیٹھے تھے کہ اتنے میں مسجد نبی کے دروازے سے مولا علی پاک علیہ السلام جو ہے وہ داخل ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیو سنو، والذی نفسی بیدہ ان ھذا وشیعتہ لہم الفائزون یوم القیامہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ علی اور اس کے حبدار روز قیامت کامیاب ہوں گے۔ ابھی فرمایا ہی تھا تو یہ آیات نازل ہو گئیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ نے قرآن کی آیات کا نزول فرمایا۔ اس کے بعد یہ بات صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی مشہور ہو گئی کہ جب بھی مولا علی آتے تھے تو اٹھ کر سب صحابی کہتے تھے دیکھو قد جاء الخیر البریہ، کائنات کی افضل ترین شخصیت آ گئی ہے۔ معلوم ہوا مولا علی پاک کی ولایت کا عقیدہ رکھنے والے، ان سے محبت کر کے زندگی جی کر مرنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے۔ اسی طرح سے قرآن پاک کی تفاسیر میں اس بات کا بھی بیان ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام جمع تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ پر ہاتھ رکھ کر بھی یہی فرمایا والذی نفسی بیدہ ان ھذا وشیعتہ لہم الفائزون یوم القیامہ۔ میرے صحابیوں دیکھو علی آ رہے ہیں، یاد رکھو تم میں یہ میرا بھائی ہے، اور وہی الفاظ دہرائے کہ علی اور اس کے حبدار روز قیامت کامیاب ہونے والوں میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو مولا علی پاک کو خیر البریہ کا لقب عطا فرمایا۔ پھر فرمایا ثم قال انہ اولکم ایمان معی، یاد رکھو علی تم میں سے وہ ہے جو میرے ساتھ ایمان لانے میں اول ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اول قرار دیا کہ تمام صحابہ کرام میں سے سب سے اول میرے ساتھ ایمان یہ لایا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میرا رب ہمیں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے عقیدے پر زندگی گزارنے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔